ریما کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کیونکہ جب بھی کسی چیز میں ڈسکشن آتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو دوسری پارٹی سے الگ کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ چیز ضرور آتی ہے کہ باقی سب کے لیڈرز کرپٹ، بد دیانت، لیکن نیچے جو مرضی ہو رہا ہو، عمران خان کی یو ایس پی یا امتیاز یہ کہ وہ خود بد دیانت نہیں ہے تو وہ اس لیے نیچے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے؟ جی شکریہ علینا۔ علینا، عمران خان صاحب کیا ہیں؟ کیا وہ بھی لون وارئر ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ پاکستان میں پالیٹکس بہت کرپٹ ہے اور میں کیونکہ کرپشن سے بلا تر ہوں، میں اس کے اوپر ہوں، میں اس نظام کو، لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ لیکن اس طرح کی جب کہانیاں آتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ شاید وہ بھی لون وارئر نہیں ہیں، انہوں نے اپنا یہ پرسیپشن کریٹ کیا ہوا ہے، لیکن جیسے جیسے ڈیٹیل سامنے آتی ہیں ان کی پارٹی کے بارے میں، ان کی کس طرح بنی گالا کس طرح چلتا ہے، تو اس پہ بھی سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کو یہ کہنا کہ ایک پرسنل ایشو ہے یہ غلط ہوگا، کیونکہ لوگ اگر آپ کی پرسنل، یہ وجیہ الدین صاحب نے کلیریفائی کیا کہ یہ پارٹی کی بات نہیں کر رہے، یہ گھر کی بات کر رہے ہیں، پرسنل ایکسپینسز کی بات کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب 2 سال پہلے ایک اس پہ رپورٹ آئی تھی کہ ان کی کوئی 2 لاکھ مہینے کی سیلری ہے، اب اس میں انہوں نے خود کہا میں گھر نہیں چلا سکتا۔ تو اب بنی گالا میں چاہے آپ پرسنلی جو ہو سمپل ہو، لیکن بہت سے اور اخراجات ہوتے ہیں، بہت سے اور ایکسپینسز ہوتے ہیں جو لوگ آپ نہ بھی چاہو پرسنلی آپ کو وہ بینیفٹ کر سکتے ہیں، چاہے آپ مانگو نہ۔ اور جب وہ آپ کو بینیفٹ کرتے ہیں وہ محبت میں صرف تو نہیں کرتے، ان کو کچھ اس کے ریزلٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس کو کچھ کوئڈ پرو کو واپس بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم حقائق کیا ہیں، لیکن یہ تاثر ہے کہ وہ اے ٹی ایمز پہ چلتے ہیں، ان کی پارٹی بھی اور بنی گالا بھی۔ اب وہ ایک نام سامنے آ گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کا، اور بھی نام ہیں جو مختلف رپورٹس میں مختلف بیانات میں آتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو یہ کہہ کے کہ یہ پرسنل میٹر ہے، اس کو دبا نہیں سکتے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا اپنا نیریٹو ہے کرپشن کا، اور ہم نے انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ کرپشن کے کرپشن کو سسٹمیٹک سسٹمز کو دیکھیں، انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں، کلچرز کو دیکھیں، ہم نے کرپشن کو انڈیویجولز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، انڈیویجولز کی ویلیوز، ان کی ایتھکس، وہ کتنے دیانتدار ہیں کہ نہیں۔ تو تب اس کانٹیکس میں جب یہ پورا نیریٹو عمران خان صاحب نے ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں پروموٹ کیا ہے تو ان پہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں تو اس پہ سوال تو اٹھیں گے۔ اور میں پھر سے یہ کہہ رہی ہوں صرف یہ جسٹس صاحب کی بات نہیں ہے، یہ اوور آل ایک نیریٹو ہے، اور لوگوں نے بھی اسی طرح کے الزامات لگائے۔ اچھا، آپ نے بڑے زبردست دلائل دیے، میں چاہتی ہوں حسن نثار صاحب سے اس کے اوپر 2 جملے لے لوں۔ حسن صاحب، ریما کہتی ہیں اس کو ذاتی ایشو کہنا غلط ہے۔ یہ ریما کا خیال ہوگا نا، اپنی اپنی تربیت کی بات ہے۔ ہم اور طرح کے لوگ ہیں، ہماری تربیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے، ڈس آنیسٹی کا میرے پہ بڑے سے بڑا الزام لگ سکتا ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا سر، لیکن آپ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے نا، آپ ملک نہیں چلا رہے اس طرح سے، جیسے فار ایگزامپل عمران پرائم منسٹر سر، آپ اس کیپیسٹی نہیں ہے نا، آپ ملک نہیں چلا رہے، جیسے ابھی ریما نے جہانگیر ترین کی بڑی ایکسلنٹ ایگزامپل۔ میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں آپ، میں ذاتی طور پہ میرا جتنا بھی چند سال تعلق رہا ہے، ٹریولنگ کی ہے، اس کا کوئی خرچہ برچہ نہیں رہ گیا گھر کا، تو میں خود فارم ہاؤس میں رہتا رہا ہوں، اب بھی ہے، وہ ساری برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اب بھی رہ رہے ہیں ہم شہر والے گھر میں، تو مجھے اندازہ ہے کیا اخراجات ہوتے ہیں۔ اچھا، باقی اگر کوئی سیاسی اخراجات ہوتے ہوں گے تو کہ سیاسی ساتھی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرتے تھے تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ رانگ۔ بددیانتی ایک اور چیز ہے، ریما کو سرکاری خزانہ لوٹا ہے بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا علینا دیکھیے، اب میں آپ کے ساتھی مل جل کے کرتے ہیں نہیں جانا چاہتی،
ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی کہ کس طرح کے وہ اخراجات ہیں جو اس طرح اے ٹی ایمز الزامات لگتے ہیں اے ٹی ایمز جن کو اسپانسر کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی بات شاید ٹی وی پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ عام پبلک ڈسکورس کا حصہ ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ کن کن چیزوں پہ ایکسپینسز جو ہے وہ اور لوگ اٹھاتے ہیں. میری نظر میں یہ پرسنل ایشو اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک بڑی پولیٹیکل جماعت کے لیڈر ہیں. ان کو اگر کوئی بینیفٹ کرتا ہے ان کی ذاتی کیپیسٹی میں تو وہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کی انکوائری ہے وہ کس طرح چلے گی، ان کو کیا بینیفٹس دیے جائیں گے. اب آپ دیکھ لیجیے علی ظفر صاحب کی رپورٹ کا کیا ہو رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے وہ رپورٹ سامنے آنی تھی. درست کہہ رہی ہیں، یہ آپ نے بات کہی ہے، یہ آپ نے بات کہی ہے. بھٹی صاحب سے ذرا اس کے اوپر رائے لیں گے. جلدی سے ایک بات سن لیں، ذرا ایک بات سن لیں. میں ایک پیس آف انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو جمعہ 8 دن کی بات ہے نا پالیٹکس. اب کامن فرینڈ ہے ہمارے ایک عمران کو تو میں نے کبھی نہ فرینڈ وہ ہے کسی کا نہ اس کا کوئی ہو سکتا ہے. ایک کامن عمر فاروق گولڈی ان کا نام ہے. سیاست وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. بطور ماڈل جس کو کوپنز وغیرہ ملتے تھے اور یہ وہ یوز ٹو ڈسٹریبیوٹ. اس بندے کے پاس کبھی تیسرا چوتھا جوڑا جوتے کا نہیں رہا. باقی جو جس طرف ریما اشارہ کر رہی ہیں میں سمجھ رہا ہوں، اور ریما غلط نہیں کہہ رہی، بات پلے نہیں پڑ رہی. حبیب جالب کو لوگ ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے. حبیب جالب کون سا کو پولیٹیکل پارٹی کا دفعہ نہیں. یہ شخصیت پرستوں کی ماری ہوئی قوم ہے، یہ اس طرح کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی تو بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے. تب بھی عمر فاروق اچھا پھر دیوانند کی اگر یہ بات غلط نہیں ہے، اس کی بایوگرافی پڑھ لیں. ریما غلط نہیں کہہ رہی ہیں تو پھر اس کو ذاتی معاملہ کس طرح سے کہنا درست ہوگا؟